بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور مکے میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ میرا مالک ادھر جو دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں کہ نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے صحن کے دروازے میں بٹھا دیا اور کہا کہ میں یہاں بیٹھ کے جو پیسوں۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ نوجوان روتے کیوں ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، جس وجہ سے میں بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے تو سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص شاید کوئی میری مدد کرے، وہ بھی چلی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص نے سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کچھ کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح مجھے بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جو تم صبح مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور خود چکی پیسی۔ ایسا 3 دن کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول پہلے کہا جاتا ہے، اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دن اذان نہ دے تو اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمدن رسول اللہ تک پہنچتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بند جاتی اور زار و قطار روتے جاتے تھے۔ زار و قطار رونے لگتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اذان دینی بند کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو سوئے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بلال اتنی سرد میری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھلی، بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔
بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت بھی ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آ گئے۔ اب حسینین نے بھی فرمائش کر دی تو وہ ان کو ان کی فرمائش سے منع نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی تو اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے جوش مارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بندھ گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی، اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اس کی آواز کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور عورتیں بھی باہر رو رہی ہیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ نازک تب بنا جب 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یاد کرتے تھے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔